بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج آپ کی بک سیوکس ایف اے پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نظریہ پاکستان کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اپنے مختلف بیانات میں، مختلف خطابات میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں کو اور پاکستان بننے کے بعد ان پاکستانیوں کو جیسے بیان کیا، جیسے اس کی تشریح کی، وہ ہم پوائنٹس کی صورت میں ڈسکس کریں گے، اور لانگ کوسچن کے جواب میں آپ کو یہ سارے پوائنٹس لکھنا ہوں گے، اور اگر ان پوائنٹس میں سے کسی بھی پوائنٹس کے میں سے آپ سے شارٹ کوسچن مختصر سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کو جواب میں وہ متعلقہ پوائنٹ لکھنا ہوگا، اور آپ کو اس کے جس جگہ پہ اور جس وقت میں انہوں نے جو بیان کیا، جس کا اس میں مختلف پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو وہ ایم سی کیو کے طور پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور نظریہ پاکستان۔ تو پہلا پوائنٹ میں قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے بڑے عمدہ الفاظ میں تشریح کی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو یہ ایک جو انورٹڈ کاماز کے اندر ہے، تو آپ نے بھی انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، کوشش کریں۔ تو اس کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ پاکستان اسی روز میں وجود میں آ گیا تھا، حالانکہ یہ بات بہت ہی پرانی ہے۔ جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تو اسلام جو کہ عرب میں جس کا ظہور ہوا، اور اس کے بعد جب بزرگان دین ہندوستان آئے یا صحابہ اکرام اس وقت جب بھی انہوں نے ادھر کا رخ کیا، تو یہ بہت ہی پرانی بات ہے۔ تو ایون محمد بن قاسم جو کہ 712 میں یہاں پہ آئے، تو غالباً اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آ چکے ہوں جنہوں نے یہاں پر اسلام کی تبلیغ شروع کی ہو۔ تو پہلا ہندو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا جاتا تھا کہ مسلمان تو باہر سے آئے ہیں، مسلمان تو یہاں کے نہیں ہیں، مسلمانوں نے تو یہاں پہ آ کے قبضہ کیا ہے، اس طرح کی جو باتیں تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو بتایا کہ یہاں کا ہی اسی زمین کا بیٹا، یہاں پہ پیدا ہوا ایک بندہ، جب چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، یا چاہے وہ پارسی ہے، جو بھی ہے، اس کا مذہب سکھ ہے، وہ جب بھی مسلمان ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ہندو معاشرے سے بالکل الگ کر لیا۔ اسی وقت ہی وہ مختلف ہو گیا ان سے، جو اسلام کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر راضی کر لیا، نافذ کر لیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح بیان فرما رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اور مکمل قوم ثابت کرتے ہوئے آپ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں کے تاریخی اجلاس میں یہ بتایا۔ یہ دیکھیں، جب یہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، یہ وہ وقت ہے 23 مارچ 1940۔ ایم سی کیو بھی ہو سکتا ہے، یہ مختصر سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کب اور کہاں پہ پیش کی گئی۔ تو یہ جو نیچے آپ کی تقریر کا کچھ حصہ ہے کہ ہندو مت اور اسلام صرف مذاہب نہیں بلکہ دو جداگانہ، دو الگ الگ سماجی معاشرتی نظام ہیں
اس لیے یہ تصور، یہ خیال محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈل سکتے ہیں، یعنی ایک قوم بن سکتے ہیں۔ دونوں قوموں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے، اور ہر دو تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہے۔ دیکھیں نا، اس میں جو بھی بنیادی جو مادہ ہے، جو بنیادی سبق ہے، وہی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو جو دونوں تہذیبوں کی بنیاد ہے، تو جب ان کی مختلف اس طرح سے ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو یہ قوم بننا، ان کی جو تربیت ہے وہ بیسیکلی وہ اجازت نہیں دیتی، بنیاد اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایک قوم بن سکے۔ تو 1941 میں آپ نے فرمایا کہ انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا قوم نہیں تھا۔ برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اپنی اساس رکھتے ہیں، یعنی اپنی بنیاد رکھتے ہیں۔ اقتصادی وہیں آپ کا معیشت سے پیسوں کا لین دین، اقتصادیات جسے ہم کہتے ہیں، کاروبار وغیرہ، جو بھی معاشی نظام ہوتا ہے، سماجی معاشرہ، اور ثقافتی، یہ جو انگریزی میں ہم اسے کلچر کہتے ہیں، جو بھی آپ کے رسم و رواج، جو بھی آپ کی اس کے اندر جو لائف سٹائل، جیسے آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کے کھانے، آپ کے پہناوے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آپ کی ثقافت کا حصہ ہے۔ اور یہ بین الاقوامی مسئلے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک بر صغیر ہے، ایک ملک نہیں ہے، اس میں دو قومیں آباد ہیں، تو یہ قوموں کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ تو قائد اعظم نے اسلامی نظام کو پوری طرح قابل عمل سمجھتے ہوئے اور قرآن پاک کو بنیاد مان کر ملکی نظام کو استوار کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1943 میں کراچی میں فرمایا، یعنی کہ یہ اجلاس انڈر لائن بھی ہے، اس کو مختصر سوال بھی بن سکتا ہے، یہ MCQ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کے کہ بھئی یہ کہاں پر انہوں نے کب فرمایا، تو کون سا رشتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، وہ کون سا رشتہ ہے جسے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ تو پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ رشتہ، یہ چٹان اور یہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن پاک ہے۔ تو قرآن مجید جو بک ہے، وہ اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، بیسیکلی جو اسلام ہے وہ اسی کو بتا رہے ہیں کہ اسی کے جڑے سے رہنے سے ایک رشتے کی مانند ہیں، ایک چٹان کی طرح مضبوط ہیں، اور بالکل ایک طاقتور، جس طرح ایک لنگر ایک جہاز کو سمندر کے بیچ ایک مضبوطی سے کھڑا ہونے کے لیے اپنی آپ کو جو زمین، جو سمندر کی تہہ ہے، اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، جو لنگر وہ اتنا مضبوط ہے کہ بالکل مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ایک بنیاد ہے جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ جو پوائنٹ ہے، قائد اعظم نے تقسیم برصغیر کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس میں کہا کہ ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس میں بات واضح ہے کہ ہندوؤں نے انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کو تنگ کرنا تھا، تو وہ اس بات کو بالکل سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم اکثریت کی غلامی نہیں چاہتے، کیونکہ انگریز دور کے دوران ہندو بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو جتنا شروع میں ہندوؤں کے ساتھ مل کر ان کی تشخص کو اور ان کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، تو مسلمان کافی پسماندگی کی طرف چلے گئے تھے۔ تو اب جب انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے دونوں قومیں، ہندو اور مسلمان، جدوجہد کر رہی تھی، تو اس میں ہندوؤں کا یہ تھا کہ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ مسلمان کے پہ حکمرانی کریں گے، تو یہ چیز مسلمان جو رہنما تھے انہیں بالکل اچھی طرح سمجھ تھی، تو وہ ہندوؤں کی غلامی نہیں چاہتے تھے۔ یہ اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ برصغیر کی تقسیم دو ممالک میں ہو۔
آپ نے ایک اور جگہ تخلیق پاکستان کے بعد قیام پاکستان کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکے۔ تو اس میں بھی آپ اس کو بغور دیکھیں اور سمجھیں، اور اس کے اندر جو کی ورڈز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہم پتہ چلے کہ پہلے تو وہ شکر کر رہے ہیں خدا کا، اور اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ریاست کیوں بنائی جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں۔ آزاد افراد ایک بالکل یہ اہم الفاظ ہیں، آپ نے بالکل ان کو یاد رکھنا ہے کہ آزاد افراد کی طرح آزادی حاصل کرنے کے لیے تہذیب و ثقافت کو ساتھ ترقی دے سکے، ہم اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے رہیں جس کی بنیاد اسلام پہ ہے۔ اور پھر سوشل سسٹم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اجتماعی نظام ہو وہ بالکل عدل کے اصولوں پہ ہو، یعنی کہ ہمارا اس میں انصاف، اس میں سماج، اس میں ہماری زندگی کے تمام پہلو اسلام سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی وضاحت اس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، یعنی ایسا ملک چاہتے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت اور مسلمان اس پہ اسلام کے اصولوں پہ عمل کر سکے، اسلام کی سچائی کو ثابت کر سکیں اور اللہ کو خوش کر سکیں۔ اور واقعی یہ جو حقیقت ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بلیورز کو، اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، مسلمانوں کا یہ قوی ایمان ہے۔ تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر سکیں۔ لیبارٹری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم مختلف تجربے کرتے رہیں، لیبارٹری کا مطلب تھا وہیں دیا ہوا جو ہمیں نصاب ہیں ہم اسی کو ہی پریکٹیکل اسی پہ ہی کر سکیں، تو اسی کو عملی صورت دے سکیں، اسی کو اپنا سکیں، اسی کو لاگو کر سکیں۔ تو قائد اعظم نے سبی میں 1948 میں ایک خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایک مختصر سوال بھی آ سکتا ہے، ایم سی کیو بھی میں آ سکتا ہے، میں بار بار دہراتا ہوں جب بھی کوئی تاریخ یا جگہ کا نام آتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے انڈرلائن کرنی ہوتی ہے، اس کو سوال کی شکل دینی ہوتی ہے۔ تو اسلام محض رسم و فرماتے ہیں اسلام محض رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، ایک آپ کی زندگی کو ایک ترتیب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک مسئلے کے لیے ایک کوڈ کو سے وہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، ہر ایک مسئلے کے لیے اسلام ایک طریقہ کار کا تعین کرتا ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے افعال اور اعمال اور سیاست و معاشیات میں اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، صرف ایک خدا کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس پہ بالکل فوکس کرتے ہیں، اس پہ اسلام میں آزادی، اخوت، بھائی چارے